اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة اے ایمان والو داخل ہو جاؤ اسلام کے اندر پورے کے پورے ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور مت پیچھے چلو تم شیطان کے قدموں کے انہ لکم عدو مبین بے شک وہ تمہارے لیے کھلا دشمن ہے فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات بس اگر تم پھسل گئے واضح نشانیاں تمہارے پاس آ جانے کے بعد فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بس جان لو کہ بے شک اللہ تعالی زبردست ہیں اور حکمت والے ہیں هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ کیا وہ انتظار کرتے ہیں اس چیز کی کہ آئے ان کے پاس اللہ تعالی بادلوں کے سائبانوں میں والملائکۃ اور اس کے ساتھ ملائکہ ہوں وقضی الامر اور کام پورا کر دیا جائے وإلی اللہ ترجع الامور اور تمام کاموں کا لوٹنا اللہ ہی کی جانب ہے۔ کل کی آیات مبارکہ میں ایک خاص بات کو واضح کیا گیا تھا۔ اس سے پہلی والی سورہ بقرہ کی آیات میں 3 شق بیان کی گئی تھی۔ پہلے کفار کا بیان تھا، پھر مشرکین کا بیان تھا اور پھر منافقین کا بیان تھا۔ اسی کے ضمن میں کل کی آیات میں اس خاص شخص اخنس بن شریق کا بیان آیا تھا کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ظاہراً تو مسلمان بن کے آیا تھا اور فرمانبردار بن کے آنا چاہتا تھا، تو اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو متنبہ فرما دیا گیا تھا کہ یہ ظاہری طور پر آپ اس کے ظاہر پر اعتبار نہ کریں، اس کے دل کے اندر فساد ہے، فتنہ ہے اور دل میں یہ حسد لیے ہوا ہے ایمان اسلام کے متعلق۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ایک آیت کے اندر واضح طور پر حکم آیا تھا کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اپنا مال اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جان کے بدلے میں ان کی مال کے بدلے میں انہیں جنت عطا کرتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ تو واقعہ میں نے بتایا تھا کہ حضرت صہیب رومی نے اپنا سارا کچھ قربان کر دیا لیکن دین اسلام اور ہجرت کو چھوڑنا گوارا نہیں کیا، ہجرت کر گئے اور اس کے مقابلے میں اور اس کے عوض میں اپنی جان کا اپنا مال کا بلکہ اپنا جان اور اپنی ساری جائیداد قربان کر دی۔ یہ اسلام کے ساتھ دین کے ساتھ محبت کی بڑی علامت اور بڑی نشانی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک خاص موضوع کو اور بیان کیا اسی کے ضمن میں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ اے لوگو اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان اور تم شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ کیوں نہ چلو؟ انہ لکم عدو مبین اس لیے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت مبارکہ میں چند مخصوص مسلمانوں کا ذکر ہے، صحابہ کرام کا ذکر ہے۔
آپ نے بارہا نام سنا ہوگا حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن سلام اور ان کے کچھ اور ساتھی تھے، 6 یا 7 ان کی تعداد تھی، ان کو تیار کیا گیا مدینہ والوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، کہ آپ علماء ہیں، ہم نے یہ سنا ہے کہ ایک نبی آ رہا ہے اور اس نبی کو وہ یہ دعویٰ کرتا ہے، آپ نے پہلی کتابوں کو پڑھ رکھا ہے، آپ لہٰذا ان سے ان کتابوں کے جو اقوال و احوال ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ان سے سامنا کیجئے اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ تو سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک بڑے قافلے کے ساتھ کچھ لوگوں کے ساتھ مدینہ سے باہر نکل آئے، جب سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آ رہے ہیں، اور ان کے پاس کچھ دستاویز لکھی ہوئی تھی، کچھ سوال لکھے ہوئے تھے، کچھ پرچے تھے جن میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کتنے سچے ہیں، یعنی ایک امتحان لینا چاہتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عبداللہ ابن اسلام جو کمانڈر تھے اس قافلے کے، اس پوری جماعت کے سربراہ تھے، امیر تھے، تو انہوں نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو دیکھتے ہی ان کے ہاتھ سے وہ سارا کچھ چھوٹ گیا، گر گیا نیچے، اور بے ساختگی میں ان کی زبان سے نکل گیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ تو باقی ساتھی ان کو طعنہ دینے لگے اور پوچھنے لگے آپ بہت جلدی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کے اسیر بن گئے ہیں، آپ نے تو ابھی کوئی سوال کیا نہیں، ابھی تو آپ کا کوئی معاملہ نہیں ہوا۔ تو کہنے لگے کہ یہ جو سامنے چہرہ ہے یہ چہرہ جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر جب نظر پڑی کہا یہ چہرہ جھوٹا ہوا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، لہٰذا اس چہرے کو دیکھنے کے بعد اور اس کی سچائی کے ظاہر ہو جانے کے بعد اب سوال کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ تو بہرحال وہ پورا قافلہ مسلمان ہو گیا بنا اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال جواب کیے ہوئے۔ بہرحال واقعہ لمبا ہے، پھر ان میں کچھ حضرت عبداللہ ابن اسلام نے اپنی چاہت کے لیے فرمائشیں کی آپ کی مہر نبوت وغیرہ دیکھنے کے لیے، لیکن بہرحال اس وقت سارے مسلمان ہو گئے۔ تو انہی میں سے کچھ خاص علماء تھے، یعنی یہی 10 آدمی کا گروہ تھا یا 6 کا یا 7 کا، جنہوں نے بذات خود، یعنی ممانعت کوئی نہیں تھی، یہ یہودیوں سے مسلمان ہوئے تھے، اور یہودی قوم کے اندر یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اندر ان کے اوپر جو کتاب نازل گئی تورات، اس میں بھی کوئی ممانعت نہیں تھی کہ اونٹنی کا دودھ پیا جائے اور اونٹ کا گوشت کھایا جائے، اس میں کوئی ممانعت نہیں تھی، لیکن ان لوگوں نے خود ہی بذات خود اس کو نامناسب اور مکروہ سمجھا اور اپنے اوپر یہ لازمی قرار دیا تھا کہ ہم نہ اونٹ کا گوشت کھائیں گے اور نہ اونٹ کا دودھ پیئیں گے۔ یہ انہوں نے ذاتی اپنا مسئلہ یعنی اپنے اوپر لاگو کر لیا تھا، جس طرح آج ہم دیکھتے ہیں علاقائی رسومات ہوتی ہیں، ہم سمجھتے بھی ہیں کہ نہ شریعت اس کی اجازت دیتی ہے نہ شریعت میں اس کا مقام ہے، پھر بھی کہتے ہیں چلو جی شریعت نہیں کہتی لیکن ہم اپنے طور پر تو اس کو نہیں نہ کرتے، ہم نہیں کرتے، ہمارا دل نہیں چاہتا، جیسے 2 عیدوں کے درمیان میں شادی بیاہ نہ کرنا، نکاح نہ کرنا کو بہت زیادہ لوگوں کو جب اس بارے میں کہا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی شریعت میں، لیکن ہمارا دل نہیں چاہتا۔ بھئی تمہارا دل کون سا دل ہے؟ دل تو اصل تو یہ ہے کہ ہم شریعت کو مانیں، شریعت نے کہا یہ کرنا ہے کریں، شریعت نے کہا نہیں کرنا نہیں کرنا۔ تو اپنے دل کی چاہت انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی کہ وہ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو جب وہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تو اب انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم یہ تو نہیں کھاتے ہیں، اور لیکن شریعت مطہرہ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی شریعت میں تو اس کی اجازت ہے، پہلے بھی اجازت تھی، لیکن اگر ہم نہ کھائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوگی کہ نہیں، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا، نہیں، آپ کو اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کا پورا داخل ہو جاؤ، اپنی مرضی سے کسی چیز کو مکروہ قرار دو، اپنی مرضی سے کسی چیز کو شریعت قرار دو، اپنی مرضی سے جب من آئے تو آپ کسی چیز کو شریعت سے نکال دو، یہ نہیں چلے گا، بلکہ فَادْخُلُوا فِي السِّلْمِ کافہ، تم داخل ہو اسلام کے اندر پورے کے پورے اللہ تعالیٰ
کا اسلام، اور اللہ تعالیٰ خود کسی کے محتاج نہیں ہے۔ اگر تم نہیں آئیں گے تو تمہاری جگہ دوسرے آ جائیں گے، اللہ تمہاری جگہ اسلام کا کام کسی دوسرے سے لے لیں گے۔ لیکن یہ ضروری نہیں کہ تم اسلام میں بھی رہو اور اپنی مرضی کو بھی چلاؤ، ایسا نہیں چلے گا۔ تو یہ ان اصحاب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ تو اس سے ہم لوگوں کو بھی یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اسلام نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان سے ہمیں رک جانا چاہیے، اور اسلام نے جن چیزوں کے کرنے کا کہا ہے اگر ہمارا جی نہیں چاہتا ہے ان کے کرنے کا تو ہم اسے ہرگز ہم اس حربے میں نہ آئیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم چلو جی ہمارا دل نہیں چاہتا۔ نہیں، ہمارا دل کون ہو گیا؟ ہم تو کسی کے تحت ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، اور مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو سپرد کر دینے کو، اور ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے سپرد کیا ہوا ہے۔ اب جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کے نبی چاہتے ہیں، وہ کرنا ہے، اور جس سے اللہ منع کرے، اللہ کے نبی منع کرے، اس سے رکنا لازمی ہے، ہمارا دل چاہے کہ نہ چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اور یہ سارا کچھ وسوسہ سے ہوتا ہے۔ یہ کس سے ہوتا ہے؟ وسوسہ دل میں آ گیا، ایک آدمی کے پیسہ میں یہ کر لوں نہ کر لوں، یہ کھا لوں یہ نہ کھا لوں، ابھی یہ مجھے کھانا ہے نہیں کھانا ہے، یہ میرے لیے حلال ہے حرام ہے، یہ وسوسے، اور یہ وسوسے شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو کہا کہ جب وسوسے آ جائیں تو یہ مان لو کہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان کی طرف سے آیا ہوا کوئی وسوسہ حق نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ اس میں دھوکہ ہی دھوکہ ہے، اور دشمن تمہارا شیطان ہے۔ لہٰذا دشمن کے دھوکے کی وجہ سے تم دھوکے میں مبتلا ہو کے کسی چیز کو مت چھوڑ دینا، اس کو اپنا دشمن سمجھ کے اس کی مکمل دشمنی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا مقابلہ کرو۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آگے تھوڑی اور ڈانٹ آئی، فرمایا فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ، اور اگر تم پھسل جاؤ گے۔ کب پھسل جاؤ گے؟ جب کہ سارے کے سارے احکامات تمہارے پاس آ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح نشانیاں آ گئی، اسلام کی پوری تعلیم آ گئی، اسلام کی پوری تاکید تمہارے سامنے آ چکی ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، حلال کو واضح کر دیا، حرام کو واضح کر دیا ہے۔ اور اگر اس کے بعد بھی تم کیا ہو جاؤ گے؟ پھسل جاؤ گے، شک رکھو گے۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور اگر تم پھسل جاؤ گے بعد اس کے کہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ گئی، جاءتکم البینات کہتے ہیں واضح نشانیوں کو، اللہ نے واضح نشانیاں دے دی، فَاعْلَمُوا، پس جان لو، پھر کیا جانو؟ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہیں، طاقت والے ہیں اور حکمت والے ہیں، حکیم بھی ہیں۔ اگر کسی نافرمان کو وقتی طور پر سزا نہیں مل رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے تو اس کو سزا نہیں دے رہے۔ اس کے کفر کرنے پر، اس کے شرک کرنے پر، اس کے بدعت کرنے پر، اس کے حسد کرنے پر، اس کے دشمنی کرنے پر، اس کے مسلمانوں کو ستانے پر، اس کو پڑوسی کے ستانے پر اس کو سزا نہیں دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ بے خبر ہے، یا اللہ تعالیٰ کو اس چیز کی اطلاع نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ دوسری صاف ساتھ میں صفت کو بیان کر دیا، جہاں اللہ عزیز ہے وہاں حکیم بھی ہے، حکمت رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس حکمت ہے، اللہ تعالیٰ حکمت کے اعتبار سے پھر اس کو پکڑیں گے۔ جب حکمت اللہ تعالیٰ کی حکمت میں آئے گا کہ اس کی اب سزا بنتی ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور سزا دیں گے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ ایک آدمی اگر گناہ کرتا ہے، ایک بڑے اللہ والے نے لکھا ہے کہ بسا اوقات آدمی کہتا ہے کہ گناہ ہو رہے ہیں اور کوئی سزا نہیں، اس کے بعد آسائش مل رہی ہے، آرام مل رہا ہے، پڑوسی کو ستا رہا ہے، گھر والوں کو ستا رہے ہیں، بھائی کو ستا رہا ہے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں، اس وجہ سے میں صحیح ہوں۔ تو انہوں نے لکھا ہے، بڑی اہم بات لکھی ہے، اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے اور نوٹ کرنی چاہیے یہ بات کہ دیکھو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اس کو سزا نہیں، بلکہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اگر یہ سارے گناہ کرنے کے باوجود، غلطیاں کرنے کے باوجود اسے کوئی سزا نہیں مل رہی ہے، لیکن اس کو عبادت کے اندر دل نہیں لگ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے تو خیال کہیں ہو رہے ہیں، اور یہ نفل پڑھ رہا ہے تو خیال ہو رہے ہیں، قرآن پڑھ رہا ہے تو سرسری پڑھ رہا ہے، یا عبادت کا دل ہی نہیں لگتا ہے، یا عبادت کا دل چاہتا ہی نہیں ہے، یا عبادت کرنے میں دل نہیں آتا ہے، توجہ نہیں ہوتی ہے، تو یہ سب سے بڑی سزا ہے گناہ کی۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اور یہ اس سے بڑھ کر سزا کوئی نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور وہ عبادت قبول بھی نہیں ہو رہی ہے، اللہ کی عبادت کے لیے ٹھنڈے پانی سے منہ دھو رہا ہے اور منہ دھونے کے بعد مسجد میں آ رہا ہے، کتنی سزا پا رہا ہے،
تکلیف اٹھا رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ نماز قبول نہیں، وہ تلاوت قبول نہیں، تو اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے رسول زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عبادات کو صحیح طریقے سے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم